السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فرقان الحق اتاری، مرکز الاولیاء لاہور، معلم 12 روزہ مدنی کورس۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے ہمیں ایک مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں فرمائی۔ بعض اوقات کوئی ہماری ایسی چیز مانگتا ہے جو ہم دینا نہیں چاہتے، تو کیا اس وقت ہم سامنے والے کو اس مدنی انعام پر عمل کی ترغیب دلائیں گے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ اب اگر دینا نہیں چاہتے اور مروت میں اس کو دیں گے تب تو اس کے احکام تو آگے چل کر کچھ سختی آتی ہے، اس میں اور بھی سختی آتی ہے۔ مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ صرف اسی سے مانگ لے کہ جس سے آپس میں لین دین اس طرح کا ہوتا ہو۔ مانگنا نہیں چاہیے، جتنا ہو سکے سوال سے بچے۔ اسکوٹر مانگ لی، اب دینا نہیں چاہتا، اب تو لے گیا تو اس کا پیٹرول بھی جلائے گا، جو مالی نقصان، پھر بیچارے کا سانس اندر رہے گا کہ کہیں توڑ پھوڑ کرنا آ جائے، کیونکہ اپنی چیز بعض اوقات آدمی سنبھل کے استعمال کرتا ہے اور پرائی چیز میں وہ احتیاط نہیں ہو پاتی، یہ اپنی اپنی نیچر پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ مدنی انعام پر توجہ دلانا تو انسب، مگر یہ اس کو دلا سکتے ہیں نا کہ جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اب ہے ہی عوام مدنی انعامات کا نام بھی نہیں سنا، تو چلو ان کو بھی مدنی انعامات کا تعارف کروا دیں۔ تو یہ بالکل اس کی توجہ دلانی چاہیے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے وہ چیزیں مانگنے سے بچتا رہے۔ واقعی بولتا ہوں، اس میں عافیت بھی ہے، بعض صورتوں میں وہ دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں اس میں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اس بات پر باقاعدہ بیعت لی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں مانگو گے۔ تو پھر حالت یہ تھی، نظرات کی صحابہ تھے کہ اگر کسی کا گھوڑے پر سے چابک زمین پر تشریف لے آتا، کوڑا چابک ہے نا، وہ زمین پر تشریف لے آتا، تو یہ سوال بھی نہیں کرتے تھے کہ بھائی ذرا اٹھا کر دینا، خود گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے اور اپنا چابک خود اٹھاتے تھے، پھر گھوڑے پر سوار ہوتے۔ اتنی پابندی اس عہد کی۔ تو واقعی ہے کہ مانگنے میں ذلت ہی ہے، مانگنا نہیں چاہیے، جتنا ہو سکے سوال سے بچے۔ کوئی چیز رکھنی ہے تو خود رکھ لے، اس کو بولا رکھ دو بھائی، اٹھا دو بھائی، یہ ذرا کر دو بھائی، وہ کر دو۔ تو بعض صورتوں میں تو کسی سے کام لینا بھی یہ وہی مذموم سوال ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مانگنے سے بچنا ہی ہے۔ پین بھی آپ نے لی، اب وہ پین کی نب تھی، یہ ویسے پہلے سے اٹکی ہوئی تھی، سمجھو اب ٹوٹی گئی، اب ٹوٹی، اور آپ نے وہ اس کو جب نوازنا شروع کیا، پہلا نکتہ یہ بھی لگا تھا کہ وہ نب جو تھی ٹوٹ گئی، اب کام کی نہیں رہی، اور آیا آپ کے کھاتے میں، اس نے توڑ دی، یار میری نب توڑ دی، اس کو مت دینا، اور رف استعمال کرتا ہے۔ اب یعنی ہزار تہمتیں اور بدگمانیوں کا دروازہ کس سے کھلا؟ آپ نے ایک سے قلم مانگا، صرف عارضی طور پر ذرا کچھ لکھنے کے لیے۔ فون مانگ لیتے ہیں، کسی کا فون لے کر خالی یوں دبائیں گے نا، یوں سمجھو کہ فون تو دب رہا ہے، ساتھ میں اس کا دل بھی دبتا جا رہا ہے کہ یار میرا بٹن لوز ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں نے اندر جو سیو کر رکھے ہیں یار یہ کہیں پرائیویٹ ہے، یہ کہیں دیکھ نہ لے، ہزار اس کو وسوسے آئیں گے۔ کیوں یار اسے لفڑے میں پڑتے ہیں آپ، کیوں مطلب ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ تو کسی سے مانگنا چھوڑ دیں۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ہر چیز مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے نیک بندوں سے، جو اولیاء کرام سے ہم جیسے مانگتے ہیں، یہ وہ مانگنا نہیں ہے نعوذ باللہ اس سے کوئی یہ مراد لے لے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو کسی سے بھی یہ دنیاوی معاملات میں مانگا نہ جائے، دینی معاملات میں بھی نہیں ہے۔ بعد آپ بولو کہ مجھے قرآن کریم کنز ایمان چاہیے پڑھنا ہے، تو دینی معاملہ، اس کا سوال کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ بھی سوال ناجائز ہے۔ ہاں کوئی تقسیم ہی کنز ایمان کر رہا ہے اور اس کو جا کر ایک میرے کو بھی دے دو، یہ سوال حرج نہیں ہے، جو کہ عام تقسیم کر رہا ہے۔ ورنہ یہ کہ کسی کو کہنا کہ مجھے کنز ایمان دلا دو، بہار شریعت دلا دو، فتح و رضویہ شریف دلا دو، دینی معاملے میں تو اجازت دی تھی نا۔ ہاں دینی معاملہ، مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے آپ عطیات مانگے،
یہ دینی معاملہ یہ ٹھیک ہے، اس میں مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد